خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے آ جانے کے بعد دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اور کامیابی کا مدار صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی دین اسلام کے علاوہ آنے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رب العالمین کا یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا کہ جب جب دنیا کے اندر لوگ اللہ کے در سے دور ہوئے، راہ حق سے بھٹک گئے، تو اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی اس علاقے میں، اس خطے میں، اس ملک میں اور روئے زمین کے اس ٹکڑے میں مبعوث فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی آئے گا اور نہ اب کسی نبی کی ضرورت، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ہر اعتبار سے کامل بنایا۔ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ نقص ہو اور کمی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں اور اپنی تعلیمات میں ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، زندگی کے تمام حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اور آپ کے کردار میں اور آپ کی تعلیمات میں جب رہنمائی موجود ہے تو پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی پہلو زندگی کا، کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہمیں حاصل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے یہودی اعتراض کرتا ہے اور اشکال کرتا ہے، کس بات کو لے کر کہ تمہارے نبی اتنے عظیم الشان نبی ہیں اور پیشاب پاخانے کے مسائل بھی بتاتے ہیں، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پاخانے کی جگہ بھی بے راہ و بے رہنمائی نہیں چھوڑا۔ کسی قوم میں چلے جاؤ، معلوم کرو پیشاب پاخانہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے کیا جائے، یہ بھی کوئی طریقہ بتانے کی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہمیں بے راہ نہیں چھوڑا۔ زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، امیر ہو، وزیر ہو، عوام ہو، رعایا ہو، بادشاہ ہو، باپ ہو، اولاد ہو، گاؤں کا پردھان ہو یا گاؤں کی عوام ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے، کامیابی کے اصول موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے، آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنانے والے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے، آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے اور آپ کی غلامی اختیار کرنے والے اس زمانے میں انگلیوں پہ گنے جانے کی مقدار کے وقت تھے، لیکن ساری دنیا کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔ ساری دنیا نے ان کا لوہا مانا، وہ جدھر نکل گئے میدان صاف ہو گئے، لوگوں نے انہیں عزت کے ساتھ اپنے یہاں مقام دیا اور ان کا مقام اپنے یہاں بڑھایا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد۔ آج جو مسلمانوں پر حالات آئے ہوئے ہیں، آج جس پستی
کے دور سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ آج جو یہ قوم جنگلات کو جس کی ایک آواز پر خالی کر دیا جائے اور جس کے ایک کنارے پر سمندر راستہ چھوڑ دے اور جس کے سامنے بڑے بڑے سرمے اور بڑے بڑے لشکر نہ ٹک پائے، آج وہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ پستی کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کا سبب صرف ایک سبب ہے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کے غیروں کی راہ پر چلنا شروع کر دیا، اور کچھ نہیں۔ ایسے کامل نبی اور کامل تعلیمات اور کامل اخلاق جہاں آج تک نقص نکالنے والے سر پیٹتے رہ گئے اور کہیں آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی نقص نہیں نکال پائے، ایسے نبی کے ماننے والے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج ایسے پھر رہے ہیں جیسے ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، راستہ بھٹک چکے، کوئی ان کا یار و مدار کا کار نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں معاشرے اور ماحول کے ہر حال میں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ آج جو حالات ہم پہ آئے ہوئے ہیں، ذرا 1400 برس پہلے کی تاریخ اٹھاؤ اور پڑھو حدیث مبارکہ میں، ہم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں جو آج حالات پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ آئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں، بالکل تاریخ مکہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اور مکہ کے اندر کی جو 13 سالہ زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، جن حالات میں گزری ہے، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جو دشواریاں آپ کو پیش آئی ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آپ پر ڈالی گئی ہیں، بالکل اس کی تصویر آج صاف نظر آتی ہے۔ آپ ذرا پڑھو، مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ڈائجسٹ پڑھے گا، معاملے پڑھے گا، کرکٹر کی لائف ہسٹری پڑھے گا، اور فلم اسٹاروں کو پڑھے گا، اور نیتاؤں کو پڑھے گا، مگر اپنے نبی کو نہ پڑھے گا نہ سنے گا۔ اس کے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہوگا، ایک فلم اسٹار کا پورا بائیو ڈیٹا اس سے معلوم کر لو، اپنے محبوب کھلاڑی کا ڈیٹا معلوم کر لو، دنیا میں دنیا داری کے اعتبار سے آئی ہوئی نامور شخصیات کو معلوم کر لو، پتہ نہیں ہوگا کلمہ پڑھنے والے کو تو اپنے نبی کے حالات اور واقعات کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دھوئے میں، دھول میں، غبار میں چل رہا ہے جس سے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پڑھو آپ نبی کی مکہ کی زندگی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے آج کے حالات کو اس زمانے پر پرکھا جائے تو بالکل وہی حالت ہے۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اقلیت میں تھے، آج بھی دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر دوسروں کے مقابلے ہم اقلیت میں کم تعداد میں ہیں۔ اس زمانے میں مال و دولت اور معیشت کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسلمان کمزور تھے، آج بھی کمزور ہیں۔ ورلڈ بینک کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں، دنیا کا معاشی نظام اور سسٹم یہودیت کے ہاتھ میں ہے، معاشی سسٹم، اور ایسا گھیرا گیا ہے کہ ایک قوم، ایک فرد بھی ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس کی معیشت کی ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، تعداد میں اقلیت میں ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس دور میں بھی ساری دنیا کے باطل کی آنکھوں میں کھٹکنے والے مسلمان تھے، اور آج بھی وہی حالات ہے۔ پوری دنیا کا کفر، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان اختلاف رہے اور قرآن نے ان کو بیان کیا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ وہ آپس میں کہتے ہیں یہودی کیا چیز ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ نصرانی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ آج وہ سب ایک دسترخوان پہ جھنڈے کے نیچے ہیں، اور پوری دنیا کا ٹارگٹ صرف ایک قوم مسلم۔ اس وقت بھی یہی تھا، شام، عراق، فارس، روم اور پوری دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کے بارے میں نفرت پھیلا دی گئی، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، جدھر سے گزرو لوگ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں اور گھورنے لگتے ہیں، مانو
مسلمانوں یہ دھرتی پر کوئی بوجھ نہیں. یہ حالات بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مشابہ ہیں. اب کیا کرنا چاہیے ان حالات سے نکلنے کے لیے؟ ہماری مختلف کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور ادھر بھٹک رہے ہیں ادھر بھٹک رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں پارٹی بدل جائے گی حالات بدل جائیں گے. دوسروں کو دیکھتے ہیں یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا یہ خراب حکومت ہے. کوئی خراب نہیں. مسلمان خود خراب ہو گیا. مسلمان خود بگڑ گیا. مسلمان خود مسلمان نہیں رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جس ایجنڈے پر کام کیا ہم تو اسے جانتے بھی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں ایجنڈا کیا تھا؟ آپ نے اتنے سنگین اور خطرناک ماحول میں کس طرح سے اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں کی ہیں اور کس طرح سے دین کو آگے بڑھایا اور پھیلایا. ہمارے پاس کوئی آیا عمل نہیں ہے. ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے. حالات ان حالات کے مشابہ ہیں مگر اس وقت جو طریقہ کار نبی نے اختیار کیا تھا وہ ہمارے پاس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجنڈے کے 3 نقطے نظر آتے ہیں. 3 نقطوں پر آپ نے کام کیا ہے. حضور نے 3 نکات پر کام کیا اس زمانے میں. سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو بکھرنے نہیں دیا. جو ایمان لے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اختلاف نہیں ہونے دیا. ایک مٹھی میں جمع کر دیا. ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھو صحابہ کے درمیان صحابہ کی سیرت پڑھو حالات پڑھو کہیں نظر نہیں آتا کہ صحابی میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کوئی کسی کی کھلم کھلم مخالفتیں کر رہا ہے یا در پردہ مخالفتیں کر رہا ہے. ایسا کہیں نظر نہیں آتا. ہاں مسلمانوں کی کامیابی کی پہلی بنیاد ہے تمہارا آپسی اتحاد اتفاق ایکتا. جو قوم متحد نہیں ہوتی ہے جس قوم میں آپسی اختلافات ہوتے ہیں جس قوم میں فرقہ بندیاں ہوتی ہیں جس قوم میں پارٹیاں بن جاتی ہیں اس قوم کا وجود مٹا دیا جاتا ہے. سب سے بڑی طاقت تمہارا اتحاد ہے تمہارا اتفاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نقطہ پھر یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو بکھرنے نہیں. مسائل میں اختلاف ہوا احادیث میں بھی اختلافات ملیں گے مگر مخالفتیں کہیں نظر نہیں آتی. آج مسلمانوں کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کمزور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو ان کے آپسی جھگڑے اور آپسی اختلافات. ایک گاؤں میں خاص طور پر دیکھو آپ جا کر ایک گاؤں میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں بنی ہوئی. کہیں خاندان کے نام پر کہیں الیکشن کے نام پر کہیں حکومت سازی کے نام پر کہیں زمین جائیداد کے نام پر مختلف پارٹیاں بنا رکھی ہیں مختلف گروہ بنا رکھے ہیں. یہ ہے دیمک مسلمانوں کی قدموں کو کمزور کرنے والی جس نے پہلا کرنا. ایک گاؤں میں کسی بھی جگہ چلے جائیے آبادیوں میں چلے جائیے الگ الگ تنظیموں کے نام پر جماعتوں کے نام پر خاندانی بنیاد پر اور نہ جانے کس کی بنیاد پر لوگوں میں اختلافات موجود ہیں. جب تک یہ امت بکھری رہے گی جب تک یہ امت بکھری رہے گی یہ کمزور رہے گی اور ہر جگہ پر اسی طرح کچلی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا سن لو صاف. جہاں بہت سے آپ نے اعلان فرمایا وہاں اعلان فرمایا سنو آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر کسی امیر کو غریب پر کسی طاقتور کو کمزور پر کوئی فضیلت حاصل نہیں.
ایمان کی بنیاد پر ساری کائنات میں بسنے والا ایک ایک مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ قرآن مقدس میں قومی عصبیت، برادرانہ عصبیت، جماعتی اور تنظیمی عصبیتوں کی اور رنگ و نسل کی عصبیت کی جڑوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور صاف کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں، وہ کھیڑے کا رہنے والا ہو، خوشحال پور کا رہنے والا ہو، دھیرج نگر کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو، افغانستان کا ہو، امریکہ یا سوڈان کا ہو، ایمان والا جس نے کلمہ پڑھ لیا تمہارا بھائی، المسلم اخو المسلم، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور مسلمان کی تین چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، مالہ و دمہ و عرضہ، مسلمان کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ ایک مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اسے بدنام کرنا اور رسوا کرنا، یہ حرام ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو گالی دینا یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا وقتالہ کفر، یہ کفر ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مسلمان کو، جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا، اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله، ساری دنیا کے مومن، ساری کائنات میں بسنے والے، کلمہ پڑھنے والے تمام مومن ایک فرد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے سارے جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سارے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں، ٹانگ ٹوٹے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ہاتھ ٹوٹے سارے جسم میں درد، آرام ملے سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح رہنا چاہیے کہ کہیں بھی گاؤں میں، محلے میں، پاس کے گاؤں میں، تحصیل میں، ضلع میں، ملک کی سطح پر کہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہر دل کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا سبق ہے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں دکھ نہ دو، انہیں مت ستاؤ، ان کے عیب تلاش نہ کرو، ان کی برائیاں نہ کرو، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ رکھیں، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں، ایک دوسرے سے حسد اور کینہ نہ رکھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اسباق ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو مسلمانوں کو قیامت تک متحد رکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی اور قائم رکھا، اور ایسے اصول بیان فرما دیے اور اپنے ایسے سبق امت کو دے دیے کہ کچھ بھی ہو مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ان کو آپس میں سمجھ لیا جائے، آپس میں سلجھا لیا جائے، آپس میں سلجھا لیا جائے، نہ یہ کہ جھگڑے کر کے عدالت اور کچہریوں کے چکر لگائے جائے اور لگوائے جائے۔ اتحاد قرآن نے زور دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں متفرق نہ ہو۔ جب تک تم لوگ اللہ کی رسی، قرآن مقدس، اللہ کا نازل کیا ہوا دین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بطور احسان ذکر فرمایا، یاد کرو اس زمانے کو یاد کرو جب معمولی باتوں پر تمہیں خون خرابے ہوا کرتے تھے،
اور صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھی، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھیجا اور نبی کے ذریعے آپس میں محبت پیدا کی اور تم بھائی بنے۔ صدیوں سے چلی آ رہی دشمنیاں، اوس اور خزرج دو قبیلے مدینے کے نسلوں سے ایک مرتا ہے، مرتے مرتے وصیت کر کے جاتا ہے، میرا دادا لڑتا چلا گیا، میرا باپ لڑتا چلا گیا، میں جا رہا ہوں بیٹا، یہ دشمنی اور نفرت کی آگ یہ بجھنی نہیں چاہیے۔ معمولی باتوں پر جنگیں چلتی تھی، حال یہ تھا اسلام آیا، قرآن آیا، قرآن نے سبق دیا انما المؤمنون اخوہ، اور مدینے کے باشندوں اور مکہ کے رہنے والوں اور دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں سن لو، جس خطے کا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے تمہارا بھائی، اس سے نفرت جائز نہیں، اس سے بغض حرام، اس کا سینے میں کینہ حرام، اسے نقصان پہنچانا حرام، اسے تکلیف پہنچانا حرام۔ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، حضور نے فرمایا تم میں سب سے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہے کتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں اس کی پرواہ نہیں، مگر مسلمان بھائی کا سکھ نہیں دیکھا جاتا۔ معمولی باتوں پہ ہماری اتنی عمر آ گئی، گاؤں میں دیکھا کہ نفرت کی دیوار آج تک کھڑی ہے، قائم ہے۔ ایسی قومیں ترقی کریں گی جن کے اپنے گھر میں اتحاد نہیں ہے، جن کے اپنے گھر میں اتحاد نہیں ہے، جس معاشرے میں بڑوں کی عزت نہیں، جس معاشرے میں چھوٹوں کا خیال نہیں، جس معاشرے میں علماء کی قدر نہیں، جس معاشرے میں شاعر اسلام کی تعظیم نہیں ہے، وہ معاشرہ اور وہ قوم عزت سے جیے گی؟ اس کے ساتھ تو جو ہونا ہے ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں یہ پیغام قرآن کا، پہلے بھی تمہیں عزت ملی اللہ کے دین کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر اور آپسی اتحاد کی بنیاد پر۔ انہوں نے صدیوں کی دشمنیاں بھلا کر آپس میں بھائی بن گئے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، صدیوں سے کلمہ پڑھنے والے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے سینے نفرتوں سے لبریز ہیں۔ ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈے کا پہلا نقطہ اتحاد المؤمنین، مسلمانوں کا اتحاد۔ جھگڑے ختم کرو خدا کے واسطے، جھگڑے ختم کرو قوموں کے، کم سے کم دینی محاذ پہ تو ایک ہو کر آؤ، اس کے بغیر ہمیں عزت نہیں ملے۔ دوسرا نقطہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈے کا دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے قرب کی دعوت، اللہ کی محبت کی دعوت، اللہ کی اطاعت کی دعوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور غلامی کی دعوت، دین اسلام کی دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ناموافق، ناسازگار حالات میں بھی دعوتی پہلو کو نہیں چھوڑا۔ آج جو ساری دنیا میں ہمارے خلاف نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ جدھر سے ہم نکل جائیں گھور کر دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی دعوتی ذمہ داری کو فراموش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ خود مومن کامل بنے اور اللہ کے بندوں کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کے محاذ بنائے، ایک مومنین کا محاذ کہ مومنین اور مسلمین میں دعوت کا کام، مسلمانوں میں جو احکامات خداوندی کی وجہ آوری سے سستی اور لاپرواہی پیدا ہو، اس پر محنت کی جائے۔ معاشرے میں جو برائیاں پھیلیں، بے حیائیاں پھیلیں، اس پر محنت ہو، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
جمعے کی ایک جماعت تو کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت، ہر ماحول میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے جائے، اللہ کی طرف بلاتی رہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا سب سے بہترین وصف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ دعوت اپنوں میں چھوڑی، دعوت غیروں میں چھوڑی، اور ماحول جو ہے اس کے نتیجے میں وہ ہمارے سامنے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کوٹ کوٹ کر دل و دماغ میں ہمارے خلاف نفرت ہے، کیوں محبت نہیں ڈالی ہم نے جا کے؟ اور غیروں کا کیا کہنا؟ ہماری اپنی نسلوں کا حال معلوم ہے؟ ہمیں تو کھیت جوتنے سے، دکانوں سے، کاروبار سے، بھٹیوں سے اور ڈیریوں سے فرصت نہیں ہے، نسل کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ جدید فیشن کا ایسا لیبل لگا ہوا ہے، بچیوں کو پتہ نہیں کہاں جا رہی، بچے معلوم ہے آپ کو کہتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے۔ 5-6 ہزار بچیوں کی رپورٹ ایسی ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر چکی ہیں۔ یہ کس لیے ہے کہ میں نے آپ نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، کھیت جوتا کمایا گھر میں لایا اور کھا کر سو گیا بس۔ ان بچوں کے کپڑے کی فکر کی، بلند عمارتوں کی فکر کی، گاڑیوں کی فکر کی، لیکن ان کے ایمان اور اسلام کی فکر کی۔ یہ باتیں اعلان کہنے کی نہیں ہوتی ہے مگر کہنی پڑتی، کیونکہ الگ میں تو آپ لوگ ملنے والے نہیں ہو نا۔ اپنے گھر سے شروع کرو۔ 10 افراد ہیں، ذرا ایمان کے معنی پوچھ کے دیکھ لینا، اور اسلام کہتے کسے؟ بال سفید ہو گئے، دانت چھڑ گئے، اعضا ہلنے لگے، کلمہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے کسی کو، اور پڑھ لیا تو کلمے کا مفہوم نہیں جانتا ہے۔ مسلمان کہتے کہتے اپنے آپ کو زمانہ گزر گیا، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، اگر پوچھ تو اسلام کے معنی کیا ہے تو پتہ نہیں۔ اس کے رسول پر خون بہانے والے اور اس کے رسول پر ڈنڈے چلانے والے اور گاؤں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دینے والوں سے پوچھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہم پر حقوق کیا ہے، کیوں آئے تھے، رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا حال؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی دعوتی ذمہ داری کو بھلا دیا۔ سن لو صاحب، تہجدیں پڑھ لو، 10 20 قرآن کریم ختم کر لو، پڑھ لو، راتوں رات سجدے میں پڑے رہو، اگر اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر نہیں رکھی اور اس کو سدھارنے کی محنت اور کوشش نہیں کی، تہجدیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اب زمین اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا اور ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، اگر ہم کام کرتے تو اتنی نفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا اللہ کے ہر بندے کے پاس، اسے اسلام کی خوبیاں بتاتے، اس کے فائدے بتاتے۔ ہم نے ہی پہنچے، دوسرے پہنچ گئے، انہوں نے اپنی بات بتائی اور نفرت بٹھا دی، وہ کامیاب ہوئی۔ ہمیں تو اپنے بچوں تک کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ 300 روپے کے لالچ میں بچے کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اعلیٰ تعلیم کا ایسا نشہ چڑھا، میں منع نہیں کرتا اعلیٰ تعلیم کو جو تقاضے ہیں ان کے حصول کے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے بندوں ذرا یہ تو دیکھو، تمہارے یہ بچے جو ننھے نونہال، تمہاری آنکھوں کے تارے، تمہارے دل کا سکون، جن کی ذرا سی تکلیف پر تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہو، یہ معصوم کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، تربیت کیا ہے؟ اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ کو جانتے ہیں؟ بنگلے دے دو، گاڑیاں دے دو، کاروبار دے دو، اونچی اونچی ڈگریاں دے دو، عہدوں پر بٹھا دو، اگر آپ نے ان کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے ان کو بھکاری بنا دیا، مالدار نہیں بنایا۔ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی دولتیں جن کو اکٹھا کر رہے ہو، اس اولاد کے لیے یہ چھین لی جائیں گی اور رہ جائیں گی، وہاں قبر میں اور میدان
میدان محشر میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ہم نے دیکھا اپنے بچوں میں قرآن پڑھنے والی بچیاں کتنی ہیں قرآن پڑھنے والے بچے کتنے ہیں ہمیں پتا ہے ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں نمازی کتنے ہیں بے نمازی کتنے ہیں جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہونے کو چلی وہ چلے مسجد میں وہ باقی اذان ہو رہی ہے مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر موبائل چلایا جا رہا ہے کسی بوڑھے کی کان پر جو نہیں رہتی کھیت میں نقصان کر دے دکان پر نقصان کر دے ڈانٹتا ہے ناراض ہو جاتا ہے اور نبی کی سنتوں کو نبی کے لائے ہوئے دین کو گلیاروں میں رول کر آ رہا ہے اور اپنی وضاحت سے اپنے حالات اعمال اقوال اور اقوال سے نبی کے دین کو رسوا کرتا پھر رہا ہے کسی بوڑھے جوان دادا اور باپ کو بالکل اس کی فکر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نقطہ دعوت گلیوں میں پھر کے دعوت گھر گھر پہنچ کر دین کی دعوت اور بچوں کے لیے یہ مدارس کا نظام یہ بھی دعوت کا ایک شعبہ ہے خود نہیں پڑھ سکے اللہ کے بندوں اپنے بچوں کو تو مدرسوں میں پڑھا لو انہیں تو دین سکھا لو قبر میں اسی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا تمہاری قبر پر پہنچ پائے گا اونچی ڈگری والوں کو تمہاری قبر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملے گا اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجنڈے کی ہے خدمت خلق مجبوروں کی یاد رسی کرنا ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آنا بنا تفریق مذاہب کوئی بھی ہو بیماروں کی خدمت کمزوروں کی خدمت گاؤں کا ہو پاس کا ہو پڑوس کا ہو اس صفت کو بھی مسلمانوں نے بھلا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم سبق ہے خدمت خلق جس کی تفسیر کا موقع نہیں خدمت خلق ہم سے تو اپنے ابا کی خدمت نہیں ہو رہی پڑوسی کی کہ خاک کرنا ابا کی کھانسی اچھی نہیں لگ رہی ابا کا کرہانہ نہیں دوا دیتا ہے ابا کو وقت پر روٹی نہیں دی جا رہی غیر مسلموں کو جا کر کے دوائی دے آئے ابا پہ پوری رات کروٹیں بدل کے گزر رہی ہے اماں کا حال خراب ہے غیروں کی طرح دور سے پلیٹ سرکا کر کھانا دے دیتا ہے ابا بوجھ بنا ہوا ہے تو غیر مسلموں میں جا کر کے اور دوسرے مسلمان بھائیوں میں جا کر ان کو دوا اور غذا دے دے گا یہاں سے شروع کرو اپنے گھر کے بڑوں سے خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم سبق ہے اور آپ کی سیرت کا اہم پہلو ہے آپ نہیں دیکھتے کون کانٹے بچھا رہا ہے کون کوڑا ڈال رہا ہے ضرورت پڑتی ہے پہنچ جاتے ہیں بھائی اگر طبیعت خراب ہے دوائی کی ضرورت ہے تو میں دوائی دے دوں وہ بوڑھی عورت جو کوس رہی اور گالی بک رہی اور ہدایت کر رہی ہے بیٹا تو مجھے بھولا معلوم لگتا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ مکہ سے تو بھی چلا جا میں بھی جا رہی ہوں محمد نام کا کوئی نوجوان وہاں اٹھا ہے جو ہمارے بڑے بڑوں کے دین کو برا کہتا ہے اور نہ جانے کہاں سے نیا دین لے آئے وہ بوڑھی ہمارے جیسا ہوتا تو بوڑھی کا وہ سامان پھینک کے چلا آتا کچھ نہیں کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب نصیحت کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ اماں وہ نوجوان میں ہی ہوں پھر اماں کا دیکھو کہ بیٹے ایک احسان اور کر دے اگر تو ہی وہ محمد ہے تو ہی وہ محمد ہے تو اب جانا کینسر سامان لے کر آیا ہے ذرا واپس اور لے کر چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اپنا ہو غیر ہو شفقت اپنا ہو غیر ہو محبت اپنا ہو غیر ہو ہمدرد غیروں کو بھی یہ لگتا تھا کہ مجھ سے ہی حضور اکرم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے اپنے کھیلے کا جائزہ لے کے دیکھ لو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ پڑوسیوں میں 80% پڑوسیوں کے آپس میں تعلقات ہموار نہیں ہوتے اور دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ایک رحم میں ایک پیٹ میں رہنے والا ایک چھاتی سے دودھ پینے والا اپنا سگا بھائی ہوتا ہے غیروں سے دل بھی سلوک ہو جاتا ہے مگر بھائی سب سے بڑا دشمن ان حالات میں جبکہ ہمارے پاس ہماری نسلوں کے پاس نہ دین ہے نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے نہ نبی کی سیرت ہے مسلمانوں کامیابی ترقی اور عزت کا خواب صرف خواب ہی بن کر رہ جائے گا اگر ہم عزت چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سننا نہیں پڑھنا نہیں اپنانا پڑے گا زندگی میں لانا پڑے گا اپنے عقائد معاملات معاشرت اخلاق
اور کردار کو اور عبادات کو نبی کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنا پڑے گا، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہماری کامیابی کہیں نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف آپ کی ذات رول ماڈل، آپ کی ذات آئیڈیل، آپ کی ذات جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر محاذ پر، ہر مرحلے میں، تمام حالات میں، خوشی میں، غم میں، ظلم میں، ستم میں، تمام حالات میں نبی کی سیرت ہی وہ وصف ہے جو مسلمانوں کو اس قار مذلت سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔